بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہہ جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ دیری ان کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دل سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہاری نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔